السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے بچیوں کی تعلیم کا نظم دینی ماحول میں کیا جائے۔ اب سے پہلے مجھے کبھی روحانی سکون حاصل نہیں تھا۔ مفتی تقی عثمانی اور مولانا طارق جمیل کی ہمیشہ احسان مند رہوں گی۔ قوم و ملت پر دارالعلوم دیوبند کے احسانات آب زر سے لکھنے کے لائق۔ دیوبند پہنچی سابق اداکارہ ثنا خان نے اپنے ماضی اور حال کی زندگی پر تفصیلی گفتگو کی۔ دارالعلوم اشرفیہ دیوبند پہنچ کر ادارے کے بانی و محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا سالم اشرف قاسمی صاحب سے کی خصوصی ملاقات اور دعائیں لی۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف سابق اداکارہ ثنا خان نے کہا کہ تعلیم ہی ترقی کا واحد راستہ ہے۔ ہمیں اپنے بچوں بالخصوص بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہیے اور ان کی تعلیم و تربیت کا نظم دینی ماحول میں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دینی تعلیم ہماری بنیادی ضرورت ہے، لیکن جدید علوم سے ہم آہنگی بھی نہایت ضروری ہے۔ ثنا خان اپنے شوہر مولانا انس کے ساتھ اسپرنگ ڈیل پبلک اسکول کے چیئرمین سعد صدیقی کی رہائش گاہ پر صحافیوں سے خصوصی گفتگو کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی سابقہ زندگی پر تفصیلی روشنی ڈالی اور بتایا کہ انڈسٹری سے نکلنا ان کے لیے کتنا مشکل تھا، لیکن جو روحانی سکون و مسرت آج وہ محسوس کرتی ہیں زندگی میں کبھی یہ حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور آج میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ دیگر میرے مسلمان بھائی اور بہنیں جو دین سے دور ہیں اور ایسے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے، میں ان کے لیے دعائیں بھی کرتی ہوں اور انہیں صحیح راستے پر لانے کی کوشش بھی کر رہی ہوں۔ ثنا خان نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ان کی زندگی میں تبدیلی کی وجہ دراصل میرے شوہر مفتی انس ہے، جو شادی سے قبل کافی وقت سے مجھے اللہ اور رسول کی تعلیمات سے آگاہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ عالم اسلام کی ممتاز شخصیات حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اور حضرت مولانا طارق جمیل نے میری زندگی میں انقلاب لانے کا کام کیا ہے۔ ان حضرات کی محبت اور رہنمائی کی میں زندگی بھر احسان مند رہوں گی۔ انہوں نے بتایا کہ فلم انڈسٹری چھوڑنے سے متعلق میرا لیٹر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ہی تحریر کیا تھا۔ ثنا خان نے بتایا کہ میں نے پہلی مرتبہ 2013 میں عمرہ کیا تھا، پھر 2017 میں میری ملاقات مفتی سید انس سے ہوئی تھی۔ میں ان سے کافی متاثر ہوئی، لیکن پھر میں اپنی سابقہ زندگی میں لوٹ گئی، مگر 2020 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی جس میں میرے شوہر کا بہت اہم رول ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر آج بھی مجھے نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اب کوئی چیز پریشان نہیں کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالات کا مقابلہ صرف محبت سے کیا جا سکتا ہے۔ دین اسلام کی بنیاد ہی محبت ہے، اس لیے ہمیں سختی سے نہیں بلکہ پیار و محبت سے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اختلافی چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے بلکہ اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ملک کے حالات کے حوالے سے ثنا خان نے کہا کہ مستقبل میں حالات اس سے زیادہ مشکل ہوں گے، لیکن ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ ثنا خان نے صاف لفظوں میں کہا کہ ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ بچوں کی تعلیم اور دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے کو وقف کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ انہوں نے سعد صدیقی کے ذریعے دی جانے والی تعلیمی خدمات کی ستائش کی۔ ثنا خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ گزشتہ کافی عرصے سے دیوبند آنے کی خواہش رکھتی تھی اور آج یہاں آ کر دارالعلوم دیوبند دیکھ کر انہیں بہت خوشی اور سکون محسوس ہوا ہے۔ ثنا خان نے علماء دیوبند کی قربانیوں اور دارالعلوم دیوبند کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کی زرعی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور ملک و ملت پر جو دارالعلوم دیوبند کے احسانات ہیں وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ اس دوران مفتی سید انس اپنی گفتگو کے دوران ثنا خان سے شادی کے بعد ان کی زندگی میں آئی تبدیلیوں پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ سوشل میڈیا پر ابھی بھی کئی طرح کے لوگ ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے اس طرح کی گفتگو سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے اور خلق خدا سے بھی ہمارا ربط بہتر ہونا چاہیے۔ مفتی سید انس نے کھل کر ثنا خان کی مومنانہ صفات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں شدت پسندی چھوڑنا ہوگی، کیونکہ اسلامی اخلاق و معاملات کے ذریعے ہی دنیا میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ آخر میں انہوں نے سعد صدیقی اور رحمت صدیقی صاحبان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس اہم خبر کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور اس کی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔